میں امداد سمرو، جس ملاقات کا سب کو انتظار تھا وہ ملاقات ہو چکی ہوئی ہے۔ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اور خاص طور پر پڑوس میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ انتظار کیا جا رہا تھا کہ ملاقات کے اندر سے کیا نکلے گا۔ واشنگٹن ڈی سی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں زہرانہ دیا تھا۔ زہرانہ ہو گیا۔ زہرانے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اکلے بیٹھ کر پریس کانفرنس بھی کر لی اور بتا دیا کہ کیا ہوا، جنرل عاصم منیر کو انہوں نے کیوں بلایا تھا فیلڈ مارشل کو، اور انہوں نے کہا کہ جی اعزاز سمجھتا ہوں میں ان کے ساتھ ملاقات، یعنی اتنا بڑا اعزاز پاکستان کے فیلڈ مارشل کو دینا کہ دنیا کی جو سپر پاور ہے اس کے صدر کہیں کہ جی میں اعزاز سمجھتا ہوں عاصم منیر کو اپنے پاس مدعو کرنے کو، ان سے ملاقات کو۔ اور اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا انہوں نے جو ٹاک کی تھی دن میں وہیں پر اپنا واشنگٹن میں، اور وہاں پر انہوں نے ایران اور پاکستان انڈیا کے معاملات پر جو گفتگو کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا آئی لو پاکستان۔ تو یہ جو آئی لو پاکستان انہوں نے کہا تو ہمارے پڑوس میں اور ہمارے ملک کے اندر بھی بذات خود کافی سارے لوگ جو ہے وہ پڑوس میں تو خیر انڈین میڈیا، مودی سرکار سارے پریشان ہوئے، لیکن یہاں پر بھی بڑے بڑے جو ہے نا وہ بڑے بڑوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ فائنلی دفن ہو گئی ساری کی ساری امیدیں۔ آسرا تھا، امید تھی، احتجاج کیا جا رہا تھا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ تو بہرحال ملاقات کے اندر جو کچھ ہوا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو آفٹر شاکس جو ہے نا وہ بھی کئی دنوں تک آپ محسوس کریں گے۔ میں دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا نا، پہلے میں وہ جملہ ذرا آپ کو بڑا بھول جاتا ہوتا ہوں میں اکثر باتیں، وہ بڑا کمال ایک انڈین میڈیا میں شور و گوگا، مطلب مزہ آ رہا ہے نا، ہم انجوائے کر رہے ہیں اس کو، انجوائے کرنا چاہیے اس کو۔ تو میں دیکھ رہا تھا انڈیا ٹوڈے کی ہیڈ لائن کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں جہادی جرنیل کے اعزاز میں زہرانہ دے رہے ہیں۔ تکلیف کی شدت کا اندازہ لگائے نا کہ کتنی بڑی تکلیف ہوئی ہے ان کو۔ تو بہرحال اب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کے بعد پہلی ملاقات تھی، اور انڈیا یہ کلیم کر رہا ہے، وکرم مسری یہ کلیم کر رہے ہیں جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہاں کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے ہمیں بھی بلایا تھا، مودی کو بھی کہا تھا کہ آئیں آپ ذرا کینیڈا سے واپسی پر چکر لگاتے جائیں، واشنگٹن ڈی سی رکیں، ذرا کھانا شانا کھا لیتے ہیں ساتھ۔ لیکن ہمارے پرائم منسٹر ویلے نہیں تھے، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں ملاقات کریں گے، میں بعد میں پھر کبھی جو ہے وہ ملاقات کریں گے، پردھان منتری نے کہا۔ تو یہ تو ملاقات شیڈیول تھی، طے تھی۔ اب کچھ اس طرح کی بھی جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ٹرمپ کا پروگرام یہ تھا کہ فیلڈ مارشل کی ملاقات تو پہلے شیڈیول ہے، تو مودی جی کو بھی بلا لیا جائے، پھر آمنے سامنے بٹھا لیا جائے، تاکہ وہ جو ٹرمپ پوری دنیا میں کہتے پھر رہے ہیں کہ بھائی میں نے جنگ بندی کروائی تھی، میں نے صلح کروائی تھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور انڈیا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے تو خود پاکستان اور انڈیا نے آپس میں بات کر کے جو ہے وہ جنگ بندی کی تھی 10 مئی کو۔ تو ٹرمپ ذرا میرا خیال ہے اس کو تھوڑا ثابت کرنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن انڈیا مسلسل اس معاملے میں تنہا بھی ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر مودی کے خلاف ہر گزرتے دن کے ساتھ انڈیا میں نفرت اور ریزنمنٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ جو کچھ ہوا اپنا ادھر امریکہ میں ملاقات جو ہوئی، اس ملاقات کے بعد آپ دیکھیں انڈیا کا ماحول کیا ہے۔ تو پہلے میرا خیال ہے میں ملاقات پر کر لوں بات، زہرانہ تھا اپنا اوول آفس کی کیبنٹ روم میں، وہاں پر ملاقات ہوتی ہے، کوئی 1.5-2 گھنٹے ملاقات رہتی ہے۔ ویسے بھی ٹرمپ کو بولنے کا بہت شوق ہے اور لمبا چوڑا بولتے ہیں، یعنی امریکہ کے صدر ہوتے ہوئے بھی وہ اتنے ویلے ہیں، اتنے فارغ ہیں کہ وہ ہر مدعے پہ پریس کانفرنس خود کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ خیر یہ تو بڑی ڈیولپمنٹ تھی، اور انہوں نے بتانا بھی تھا کہ میں نے پاکستان کے فیلڈ مارشل کو، یعنی جس نے ایک ایٹمی طاقت کو ٹوٹے چبائے، اس کے جو ہے وہ جو فوج کے جو سربراہ تھے میں ان کے ساتھ بیٹھا، تو وہ ظاہر انہوں نے پریس کانفرنس اس مدعے پر کر لی، لیکن اسی دن یعنی کل کی تاریخ میں وہ 1-2 اور جگہ پر بھی بات کر چکے ہوئے تھے، اور ٹویٹر پر تو وہ لگے ہی رہتے۔ تو انہوں نے جو گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا میں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کو مدعو کیا تھا۔ اب یہ شکریہ ادا کرنے کا جملہ ذرا اس کو تھوڑا سا
اچھا، شکریہ کس بات پر؟ کہ انہوں نے جنگ روک دی تھی انڈیا کے خلاف، ورنہ دونوں ایٹمی طاقتیں تھیں ہیں اور ظاہر خطرناک صورتحال بن سکتی تھی، تو فیلڈ مارشل نے جنگ روک دی اور میں نے ان کو شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا. اور وہی بھی انہوں نے کہا تھا پہلے کہ جو پاکستان کے سب سے بااثر اور طاقتور ترین شخص ہیں، فیصلہ ساز قوت ان کے پاس ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں. ملاقات سے پہلے جو انہوں نے گفتگو کی تھی. لیکن یہ جو جملہ ہے کہ میں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کو مدعو کیا اور ان کے اعزاز میں زہرانہ دینا میں اپنے آپ کے لیے اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں. اب اس جملے کو ذرا، اس جملے کی شدت، یہ میرا خیال ہے جو 6 طیارے پاکستان نے گرائے تھے نا انڈیا کے، رافیل اور دوسرے، یا 10 تاریخ کو جو پھینٹی لگائی تھی پاکستان نے انڈیا کو، یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا بم شیل ہے انڈیا کے لیے جو گرا ہے انڈیا کے اوپر. آئی لو پاکستان ٹرمپ کہہ رہا ہے، اور دوسرا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے مدعو کیا تھا زہرانے پر. اب شکریہ کس کا ادا کیا جاتا ہے؟ وہ جو آپ کے پاس درخواست لے کر آئے اور آپ اس کی بات پر جنگ رکوا لیں، یا وہ کہ کوئی اور درخواست آپ کے پاس لے کر آئے اور آپ لڑائی کے جنگ کے دوسرے فریق کو کہیں کہ یار وہ آ گیا ہے، ترلے کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے انڈیا، تو جنگ رکوانا چاہتا ہے، سیز فائر کرنا چاہتا ہے، تو اگر وہ درخواست مان لی جاتی ہے جس کی، تو پھر اس کا جو مان لیتا ہے درخواست، اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. تو یہ بذات خود جملہ جو ہے انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی چماٹ ہے، چپیڑ ہے انڈیا کے منہ پر، جو مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پاکستان درخواست لے کر گیا تھا سیز فائر کے لیے، ہم تو گئے ہی نہیں تھے. وہ جو مودی ڈرامہ کرتے ہیں، یا امت شاہ نے جس طرح کی، یا راج ناتھ سنگھ نے جس طرح کی تقریریں کی ہیں، تو یہ والا ٹرمپ کا جملہ کہ جی وہ میں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کو مدعو کیا تھا، دعوت دی تھی، ان کے اعزاز میں کھانا دیا میں نے، تو یہ انڈیا کی اس بات کو انہوں نے جو ہے وہ ڈینائی کر دیا ایک بار پھر. اور پھر ادھر بھارت نے وہ جو کل کیا تھا، ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا مصری نے کہ جی وزیر اعظم نے، پردھان منتری نے جو ہے وہ ٹرمپ جی کو کہا کہ جی ہم آپ کی ثالثی قبول نہیں کرتے، اور جنگ بندی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی جنگ تو ہم نے خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے روک لی تھی. تو اس کے بعد پھر ٹرمپ نے یہی بات دہرائی تھی الگ سے صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے. تو یہ جو معاملہ ہے اس میں انڈیا میں جو پریشانی، اضطراب بڑھتا جا رہا ہے. میں دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا، انڈین یوٹیوبرز، انڈین بلاگر، انڈین جو ایکٹیوسٹ ہیں سوشل میڈیا پر، سب یہی سوال کر رہے ہیں کہ وشو میں ہماری کدھر ہے وہ خارجہ پالیسی؟ ہم پوری دنیا میں سب کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے. نریندر مودی کے 11 سالوں نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، تنہا کر کے رکھ دیا. کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کے اعزاز میں بھوجن پروگرام ہو رہا ہے، یہ لفظ ہو رہے تھے، استعمال ہو رہے تھے، پروگرام ان کے اعزاز میں زورانے دیے جا رہے ہیں، اور ہمارے پردھان منتری کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے. تو وہ جو فون کال کی بات، کیونکہ کل خبر جیسے ہی آ گئی تھی نا کہ فیلڈ مارشل زہرانے پہ ملاقات کریں گے اپنا صدر ٹرمپ ان سے اوول آفس میں، وائٹ ہاؤس میں، تو اس کے بعد وہ مصری کا بیان جاری کروایا گیا تھا کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے، ہمیں بھی بلایا گیا تھا، ہمیں بھی کہا گیا تھا، لیکن ہم گئے نہیں. ایک تو یہ معاملہ ہے. اب اس میں ایران کے معاملے پر بھی صدر ٹرمپ نے جو صحافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم تو سیز فائر نہیں چاہتے، ہم مکمل ایشو کو حل کرنا چاہتے، جو ان کی نظر میں ہے کہ ایران سرنڈر کرے، نیوکلیئر پروگرام ختم کرے. صحافی نے سوال پوچھا تھا کہ جی مکمل سرنڈر سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا مکمل کمپلیٹ سرنڈر سے میرا مطلب یہ ہے کہ معافی مانگے، دستبردار ہو ایران، ہتھیار پھینکے، اس کے بعد ہم جائیں ایران میں اور جا کر اس کے نیوکلیئر پروگرام کا جائزہ لیں اور اس کو ختم کریں خود جا کر اپنے ہاتھوں سے. تو یہ ہے کمپلیٹ سرنڈر. اس پر بھی انہوں نے بات کی تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آیا فیلڈ مارشل کے ساتھ اس مدعے پر بات ہوئی کہ نہیں ہوئی. ایک بات بتائی جو میں نے آپ کو پہلے والے ویلاگ میں بتا دیا تھا، کل کے ویلاگ میں، کہ فوکس ٹرمپ کا تجارت ہے. یہ پاکستان کے ساتھ جو بہت گڈی ٹرمپ فیل ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے کافی ساری اور چیزیں بھی ہیں. ہمارے پاس جو بے تحاشا معدنیات ہیں، منرلس ہیں،
اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہم چین کے بہت قریب ہو چکے ہوئے ہیں، تو ہمیں ذرا مکمل طور پر چین کے پاس جانے سے روکنے کے لیے بھی ٹرمپ اس طرح کے حربے استعمال کر رہا ہے۔ لیکن ٹرمپ نے جو اپنی زبان سے گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان فیلڈ مارشل کے ساتھ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت پر گفتگو ہوئی ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ تھا، اور بھی کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں، میں بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو اس کے اثرات کیا ہوں گے پاکستان کے اندر بھی اور خطے میں بھی، وہ اور پھر یہ کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل انہوں نے کیوں نہیں وہاں ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کی تھی، وہ کیوں وہاں نہیں بیٹھے۔ ظاہر اس میں کچھ معلومات تو نہیں، لیکن میں آپ کو اپنا تجزیہ ضرور پیش کر سکتا ہوں۔ تو ساتھ ساتھ انہوں نے ٹرمپ نے جو گفتگو کی اس میں کچھ اور باتیں، انہوں نے کہا کہ ملاقات میں ایران اسرائیل تنازع پر بھی بات چیت ہوئی ہے، اور پھر تجارتی معاہدے پر بھی بات چیت ہو رہی ہے پاکستان کے ساتھ، تو یہ ٹرمپ نے کہا۔ اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے چین کے والا میں نے آپ کو بتا دیا کہ چین کے ساتھ جو قربتیں ہیں پاکستان کی وہ بھی ٹرمپ کو اچھی نہیں لگتی، لہذا وہ زیادہ ہمارے اوپر ٹائم ہمارا ایکسپینڈ کر رہا ہے اپنا۔ اچھا، اب اس کا جو اثر پڑنا ہے پاکستان، جو 10 مئی کے بعد کا ایک دوسرا پاکستان ہے۔ پہلے شاید پاکستان آئسولیشن میں تھا بہت زیادہ، لیکن مودی کا شکریہ جنہوں نے پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کر دی، اور جنگ مسلط کرنے کے بعد پھر جب پاکستان نے اپنا لوہا منوایا اور پھر ٹرمپ پیچھے ہٹا، انہوں نے کہا نہیں یار یہ تو بہت تگڑے لوگ ہیں بھائی، تو پھر ٹرمپ جب پاکستان کا مسلسل پاکستان کی تعریفیں کرنے لگا، اور چین تو ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہوا ہے، تو دنیا جہان کا فوکس اب ہماری طرف ہے۔ اب پاکستان وہ جو جنگ جیتے ہم سفارتی محاذ پر جو ہم نے جھنڈے گاڑے، پہلے تو جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد جو بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جو پاکستان کا وفد مختلف ممالک کا وزٹ کر گیا ہے، اس کے بعد اب اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ اگلا قدم ہونا چاہیے معاشی محاذ، معیشت۔ تو یہ اب اس طرف ہم جا رہے ہیں کہ وہ جو شروع سے میں کہتا تھا نا کہ اگر ہم یہ اس کے ثمرات بہت دانش مندانہ طریقے سے ہم سمیٹنا شروع کریں تو پاکستان ود ان ایئرس 2-4 سال میں بہت بہتر پوزیشن میں ہوگا، معاشی طور پر بہت اچھی پوزیشن میں ہوگا۔ اور اس کے اثرات انڈیا کا تو میں نے بتا دیا، اب انڈیا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ انڈیا کے متعلق فیلڈ مارشل نے وہاں کچھ گفتگو کی تھی کچھ لوگوں کے ساتھ، وہ میں آپ کو کل کے ولاگ میں بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ، میرے پاس انفارمیشن وہ آ گئی ہے۔ لیکن انڈیا کے اثرات تو میں نے بتا دیے، وہاں صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے، وہاں ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی۔ اور ظاہر دہشت گردی پر بھی پاکستان اور امریکہ تقریباً ایک سا موقف رکھ رہے ہیں اب، کیونکہ جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کو امریکہ بھی دہشت گردی کہہ رہا ہے، انڈیا اس کو کبھی کہتا ہے جی بلوچ فوج، کبھی کچھ بلوچستان کی آزادی کی باتیں، پھر ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے جو پراکسیز انڈیا کی۔ تو دہشت گردی کے معاملے میں بھی امریکہ کا جو موقف ہے، چند دن پہلے ایک سیٹ کام کے ایک جرنیل سینٹرل کمانڈ کے، انہوں نے کہا تھا جی پاکستان کا بڑا شاندار کردار رہا ہے، وہ الگ سے انڈیا کو اس پہ ٹھیک ٹھاک قسم کی پریشانی لگی ہوئی ہے۔ وہ جو شریف اللہ داعش کا ہم نے گرفتار کر کے دے دیا تھا اس کو امریکہ کو، تو اس کے بعد سے ظاہر کافی پاکستان کے معاملے میں یا دہشت گردی کے معاملے میں امریکہ ماضی میں جو فضول میں الزام لگاتا تھا اس طرف نہیں جا رہا، پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے۔ تو یہ اثر تو پڑے گا خطے میں، اور انڈیا کا موقف اس طرح تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اب کشمیر میں اگر کچھ ہوتا ہے کل کو، انڈیا کے کسی علاقے میں ہوتا ہے، انڈیا بے شک پاکستان پر الزام لگاتا رہے، دنیا اب اس پر اعتبار نہیں کرے گی، بالکل اسی طرح پہلگام پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ تو وہاں تو یہ ہوگا، لیکن جو اپنے ملک کے اندر ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ عمران خان صاحب اینڈ کمپنی کا پورا زور تھا کہ کسی طرح ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان کی حکومت پر دباؤ ڈالے۔ اس کے لیے انہوں نے لابنگ کی، لاکھوں ڈالر خرچ کیے، امریکن کانگریس میں قراردادیں پیش کروائیں، سارا کچھ کیا، یہاں تک کہ فیلڈ مارشل جب گئے تو واشنگٹن ڈی سی میں مظاہرے تک کیے، اور جہاں فور سیزن ہوٹل میں ان کی تقریب تھی وہاں بھی جانے کی کوشش کی کچھ لوگوں نے، ایک آدھ نے نعرہ بھی لگایا تھا باہر۔
تو ان کی امیدوں کا مرکز و محور آخری تھا ٹرمپ، پہلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اس سے پہلے کہ کسی طرح آرمی چیف کا تقرر رکوا لے، بہرحال ایک پرانی ہسٹری ہے، اس میں نہیں جاتا، لیکن اب آخری جو ان کی امیدوں کا مرکز تھا کہ یہیں سے کچھ ملے گا، وہ صدر ٹرمپ تھے۔ اب صدر ٹرمپ نے وہ جو قرارداد جس پر میرا دوست عمران ریاض خان صاحب روزانہ بیٹھ کر ولاگ کرتا تھا کہ جی وہ قرارداد آ گئی ہے، پیش ہوگی، منظور ہو جائے گی، اور اس کے بعد انسانی تاریخ کا پہلا جو ہے وہ پاکستان کا پہلا فوجی جرنیل ہوگا، جنرل عاصم منیر، جس کے اوپر امریکہ میں داخلے پر پابندی لگ جائے گی۔ پھر داخلے میں پابندی لگوا رہے تھے کہ امریکہ میں ان کا ویزا رد کیا جائے، ان کو ویزا نہ دیا جائے، پاکستانی جتنے بھی حکمران ہیں یا فوجی افسران ہیں ان کو امریکہ میں نہ آنے دیا جائے۔ وہ امریکہ کیا، اس کو گھر بلا کر، اوول میں بلا کر بٹھا کر کھانے چانے کھابے شابے کھلوائے اور شکریہ ادا کیا ٹرمپ نے۔ تو اب سوچیں کہ عمران خان کی سیاست کہاں گئی؟ یہ جو مؤخر کیا نا تحریک 2 ہفتوں کے لیے، پاکستان اور انڈیا کی جنگ چل رہی تھی، خان صاحب کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے، پی ٹی اے والے بات سننے کو تیار نہیں تھے، عمر ایوب کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کرتے تھے کہ جی ہمارے پاس تو جہازوں میں تیل ڈالنے کے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس تو میزائل نہیں ہے، ہم نے سارے میزائل یوکرین کو بھیج دیے۔ عمران خان کی ہمشیرہ محترمہ کہتی تھی کہ انڈیا آئے گا 2-4 تھپڑ مار کے چلا جائے گا، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ رویہ تھا نا ان کا۔ تو اس وقت تو انہوں نے زبانیں بند نہیں کی، تو اب کیوں عمران خان صاحب نے 2 ہفتوں کے لیے تحریک مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا؟ کیونکہ دانے مک گئے، کیونکہ کھیڑا ختم ہو گئی ہیں۔ اب ٹرمپ کے اس قدم سے بے شک ہم پاکستان کے اندر انٹرنلی پولیٹکس میں ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جی وزیر اعظم کو کیوں نہیں مدعو کیا تھا، لیکن ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا خیال میں پاکستان کے سب سے طاقتور ترین شخصیت جو ہے اور جنہوں نے جنگ جیتی ہے، میں نے تو ان کو بلایا ہے، یا جنہوں نے میرے کہنے پر جنگ سے جو انہوں نے کہا، میں نے تو ایک مودی سے بات کی تھی اور فیلڈ مارشل سے بات کی تھی، عاصم منیر سے، اور دونوں فینٹسٹک قسم کے لوگ ہیں اور دونوں نے کر دی اپنا جنگ بندی۔ تو وہ تو اس حوالے سے وہ جو اپنے انٹرنل پولیٹکس میں ہم اس پر بات کر سکتے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عمران خان کا ٹارگٹ سے عاصم منیر اور ٹرمپ کے ذریعے عاصم منیر کے خلاف کچھ ایکشن کروانا چاہ رہے تھے عمران خان، ٹرمپ نے عاصم منیر کو نہ صرف شکریہ ادا کیا بلکہ جس جن الفاظ سے شکریہ ادا کیا وہ بھی اب تاریخ کا حصہ بن گیا۔ ادھر انڈیا نریندر مودی جو ہیں وہ جہادی جرنیل کہتے پھر رہے تھے، اب وہ پریشان۔ اب وہاں پر ٹرمپ کے خلاف ایک بڑا میڈیا کیمپین انہوں نے شروع کر دیا ہوا، بہت بڑے لیول پر۔ تو بہرحال اس کو کسی اور ٹائم پہ بات کریں گے۔ ابھی جو میں گزارش کر رہا تھا کہ خان صاحب کھیڈا ختم، اب عمران خان صاحب یہ 2 ہفتے کیا، 2 ہفتوں کے بعد تو محرم آ جائے گا نا، پھر محرم میں بھی تحریک نہیں اٹھتی، نہیں کچھ کر سکیں گے اب عمران خان صاحب۔ اب خان صاحب کو پاکستانی عدالتیں آزاد کر لیں، ان کا مقدمہ ٹھیک ہو، یا پھر جب طاقتور شخصیت کے دل میں رحم آئے کہ چلو یار کوئی نہیں چھوڑ دو بہت ہو گیا، تو شاید وہ رہا ہو، ورنہ ختم، قصہ ختم عمران خان صاحب کا۔ سیاست پہلے دفن ہو گئی تھی، اب امیدیں بھی دفن ہو گئی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔